قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ بات رکھی ہے کہ یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان 10 راتوں کی اہمیت کو بتلایا۔ اللہ نے جہاں جہاں بھی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں ان چیزوں کی کھائی ہے جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں یا بڑی اہمیت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ راتیں ہیں جس کے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ کے بارے میں ہے، آپ کے عمل کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 9 دنوں کے بھی روزے رکھتے تھے، ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ یہ 10 ذی الحجہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ 9 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جیسے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے، ان جیسے اجر و ثواب دوسرے کسی دن میں بھی نہیں ہے پورے سال میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو نیک اعمال جتنے ان 10 دنوں کے محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ان میں تسبیح ہو، تکبیر ہو، تحمید ہو، ذکر و اذکار ہو، روزہ ہو، نفل نماز ہو، صدقات و خیرات ہو، ہر نیک کام کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایسا ثواب کسی اور دن میں نہیں ملتا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، پورے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ کے بارے میں تو ہے ہی ہے الگ سے حدیث، اس کی بڑی فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جو مشہور ہے حدیثوں میں۔ تو یہ ان دنوں میں صدقات و خیرات بھی زیادہ کرنا چاہیے، نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے ثواب اور دنوں میں نہیں ملتے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان ایام کی فضیلتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، صدقات و خیرات اور مختلف نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہ